سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتیں کیسے پھیلائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا عثمان، یہ عثمان بن طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بلایا، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ سرکار نے فرمایا یار چابی نہیں، میں خانہ کعبہ دے اندر جانا ہے۔ انہوں نے کہا سردار صاحب نے منع کیتا ہے، سارے نے چابی مل سکتی، تینوں نہیں ملنی۔ مکے کے سرداروں نے منع کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر میں کتنی تکلیف، دل پہ چھریاں چل گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان یاد رکھ، ایک دن یہ چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ کہتا اچھا ویکھی جائے گی، اور جدو ہوئے پھر ویکھی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ فتح کیا۔ ذرا یہ فتح مکے کا انداز بھی دیکھ لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ والا جو معاملہ ختم ہوا نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا، چلو بھی اب مکے کو فتح کرنا ہے۔ تو مکہ فتح کرنے کے لیے جب اعلان کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا علی دو ساتھی اور لے جاؤ ساتھ، جب تم روضہ خاک نامی مقام پر پہنچو گے تو وہاں ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، دو ساتھیوں کو ساتھ لے کر سرکار نے فرمایا جاؤ۔ نہ حضرت علی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ عورت وہاں نہ ہوئی، عورت نہ ہوئی یا اس کے پاس خط نہ ہوا تو پھر کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ میری اور تیری بات ہے، مولا علی کا تو پورا یقین ہے نا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رفتار کو بھی سرکار جانتے ہیں، بی بی کی رفتار کو بھی سرکار جانتے ہیں، پھر دونوں کی کیلکولیشن کو بھی سرکار جانتے ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جب پہنچے تو روضہ خاک نامی مقام جو مدینہ سے تقریباً 27-28 کلومیٹر باہر ہے، وہاں جب پہنچے تو بی بی جا رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پہلا جملہ جو اس بی بی کو بولا، فرمایا اخرج الکتاب، خط دے دے، وہی کٹ گئے۔ وہ جاسوسہ جو نے ہکی بکی نے کہا خط مالی الکتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لے کے خط دے دے۔ میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں مولا علی کی بارگاہ میں، سرکار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنے حیادار آدمی ہیں اور ایک بی بی کو اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہیں آپ۔ ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہو وہ عورت آگے گزر چکی ہو یا عورت ابھی پیچھے ہو، آپ نے جس کو مخاطب کیا ممکن ہے یہ عورت وہ نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو اگر آپ عالم تخیل میں بھی یہ سوال کریں گے تو جواب یہ ہے کہ دنیا جہان کے چاہنے والوں، ماننے والوں، رہنے والوں، تمہاری اپنی اپنی مینٹلٹی ہے، تم اپنے انداز سے سوچتے ہو، مگر یاد رکھو آمینہ کے لال نے فرمایا وہ عورت روضہ خاک نامی مقام پہ ہوگی اور اس کے پاس خط ہے۔ زمین و آسمان جگہ بدل سکتے ہیں، آمینہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ خط کٹ کے دے، اس نے دیکھ لیا کہ بھائی یارا معاف کو نہیں کرنا، اس نے جوڑا کھولا اور خط نکال کے دے دیا۔ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا کہ اے قریش مکہ، اپنا دھیان کر لو، محمد الرسول اللہ تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں پہلے سے۔ غداری ہے نا، بات سمجھ آ گئی نا؟ غداری ہے نا بھائی۔ سرکار نے فرمایا تجھے خط کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا جی حاتب بن ابی بلتع نے۔ سرکار نے بلا لیا، حاتب بن ابی بلتع کھڑے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا حاتب خط تو نے لکھا تھا؟ جی یا رسول اللہ میں نے لکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیوں لکھا تھا؟ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جتنے ہجرت کر کے مدینے میں آئے نا، سب کے رشتہ دار وہاں آباد ہیں، تو ان کے بیوی بچوں کا وہ خیال رکھتے ہیں اپنی رشتہ داری کے بنا پر۔ تو میرے بیوی بچے وہاں تنہا ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ فتح ہی پائیں گے،
لیکن میں نے خط لکھ کے صرف اتنی ہمدردی حاصل کرنا چاہی کہ میرے بیوی بچوں کو اذیت نہ دی جائے. میں نے خط لکھ کے سے یہ میری نیت تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی. عرض کی یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اتاروں. سرکار نے فرمایا عمر کیسی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ بدر کے مارکے میں موجود تھا. حاتب بن ابی بلتع بدر کے مارکے میں موجود تھا. جو 313 وہاں ساتھ گئے تھے نا، اللہ نے فرمایا ایک تو ہوتا ہے نا کہ گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، نہ اللہ نے فرمایا جو بدر کے مقام پہ شریک تھے وہ جو کچھ بھی کرتے رہے یہ پکے جنتی رہیں گے. سرکار نے میں اور آپ اس بات پہ مصر ہیں کہ سزائے موت ہونی چاہیے غدار جو ہے، لیکن آمنہ کے لال آپ نے غداری کی سزا نہیں دی بلکہ سینے سے لگایا اور حمایت کی ہے. ہمارے ہاں تو 100 پہلو نکلتے محبت کے، 1000 ہاں پہلو نکلتے پیار کے، پھر بھی جھگڑے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پیار نہیں ہوتا. مکہ فتح کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچ گئے. سرکار جب مکے میں پہنچے نا تو رستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بندوں کو ساتھ لے کے آئے. انہوں نے اسلام لانے سے پہلے سرکار کو بڑا ہی ستایا تھا. ایک نے تو آپ کی معاذ اللہ ہجو میں بہت سارے اشعار کہے تھے. حضرت عباس نے کہا جی میں آپ کے چچا زاد کو لے کے آیا ہوں اور ایک پھپھی زاد، یعنی سرکار کی پھپھی کا لڑکا اور چچا کا لڑکا. یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم نے ان کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کا آنا مبارک، مگر ان 2 شخصوں سے میں ملاقات نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بڑی اذیتیں دی ہیں، بڑا پریشان کیا ہے. ابو سفیان بن حارث، یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد نہیں، یہ اور ابو سفیان، یہ چچا کے بیٹے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو اتنا دکھ ہوا کہ سرکار مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں ملے تو میں ریگستانوں میں نکل جاؤں گا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، نہ کچھ کھلاؤں گا نہ پلاؤں گا، مر جاؤں گا، میرے بچے مر جائیں گے اگر سرکار نے مجھے معاف نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدمت عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچا کا بیٹا، آپ کی پھپھی کا بیٹا اتنی بد نصیب ہے، ان کو معافی نہیں ملے گی. مولا علی مشکو کشا رضی اللہ عنہ ان دونوں کو مشورہ دیا کہ محبوب ناراض ہیں لیکن تم اچانک سامنے چلے جاؤ. اچانک سامنے جا کے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معافی مانگی تھی تم بھی سرکار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا یہ دونوں اچانک سرکار کے سامنے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بال پڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور ہم خطا کار ہیں، اب ہمیں معاف فرما دیں. اب جب انہوں نے آیت وہ پڑھی جو بھائیوں نے کہی تھی بات، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً غصہ ٹھنڈا ہوا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کیا. ہم اپنے دل میں پتھر رکھتے ہیں، ہماری رسپیکٹ زیادہ ہے، ہماری عزت زیادہ ہے، ہمارا ناک زیادہ ہے. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ کو اس پر فوقیت مل جائے، آپ اس پر غالب آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. مکہ فتح کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ توجہ ہے نا، عثمان کہاں ہے؟ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، اپنے اپنے گھروں میں امان ملی. جو گھروں میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جو صحن کعبہ میں داخل ہو گیا اسے امان ہے. عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ اب عثمان بن طلحہ آپ ذرا فیلنگ
وہ بنائے نا احساس، وہ بنائے کہ عثمان بن طلحہ کو پتا ہے کہ میں نے چابی نہیں دی تھی، اور آج یہ غالب آ گیا، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، آج تباہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ عثمان بن طلحہ نے آخری ملاقات کی ہوگی بچوں کے ساتھ، بھئی آج میری گردن اڑا دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو مجھ سے مل لو، بیوی سے ملاقات، ماں سے ملاقات، بیٹوں سے ملاقات، بچوں سے آخری ملاقات کر رہے ہیں۔ امید یہی ہے نا۔ اب بھائی ہمیں تو چیوٹی کاٹ دے تو ہم چیوٹی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ چیوٹی کے مسلنے سے بھی ہمیں چین تھوڑی آنا، جو درد ہونا وہ تو ہو گیا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے فرمایا عثمان چابی پیش کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی صفائی کروائی، خانہ کعبہ کے اندر گئے، نماز پڑھ کے باہر نکلے، جب خانہ کعبہ کو دروازہ بند کرنے کا ٹائم آیا، بند کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان ہانپتے کانپتے حاضر خدمت، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا عثمان، دنیا والوں نے چابی دی تھی، آج چابی میں نے لے لی ہے، لیکن یاد رکھ آج چابی امام الانبیاء تجھے دے رہا، آج وہی چابی میں تمہیں لوٹا رہا ہوں، اور قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی بندے کا پتر چھین نہیں سکے گا۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو۔ محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں امیدیں یہ ہوتی ہیں کہ قتل ہو جائے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگیوں سے نواز دیتے ہیں۔